بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا عنوان ہے ہماری مسلم بہنوں کو 21 نصیحتیں۔ پہلی نصیحت، فضول اور زیادہ باتیں کرنے سے بچنا۔ قرآن مجید کا ارشاد ہے، لوگوں کی خفیہ سرگوشیوں کے اکثر و بیشتر کوئی بھلائی نہیں ہوتی۔ ہاں، اگر کوئی پوشیدہ طور پر صدقہ و خیرات کرے یا کسی نیک کام کی تلقین کرے یا لوگوں میں صلح کرانے کے لیے مشورہ وغیرہ کر لے۔ اے مسلم بہن، آپ کو علم ہونا چاہیے کہ آپ کی ہر بات کو لکھنے والے اور نوٹ کرنے والے ہر وقت موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ایک دائیں طرف اور ایک بائیں طرف بیٹھا ہوا ہے، تم جو بات بھی منہ سے نکالتے ہو اس پر نگراں موجود ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ایک بائیں طرف ایک دائیں طرف بیٹھے ہیں، کیا فرشتے بیٹھے ہیں، ان کا کیا نام ہے؟ کرامن اور کاتمین۔ اس لیے بہتر ہے کہ آپ جو بات کریں بڑی مختصر، چھوٹی، سارتک اور بامقصد ہو، اور جو بات منہ سے نکلے سوچ سمجھ کر نکلے۔ دوسری نصیحت، قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ کوشش یہ ہو کہ ہر روز قرآن کی تلاوت کی جائے۔ قرآن پڑھنا آپ کو روزانہ کا معمول بن جانا چاہیے۔ یہ بھی کوشش کریں کہ جتنا ہو سکے اتنا زبانی حفظ کیا جائے، تاکہ قیامت کے روز اجر عظیم، اعلیٰ درجات اور بہترین مقام سے نوازا جائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، صاحب قرآن کو کہا جائے گا کہ ٹھہر ٹھہر کر ترتیل سے پڑھتا جا اور سٹتا جا، اور اسی طرح قرآن کی تلاوت کرتا جا جیسے دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر کیا کرتا تھا۔ تیری منزل وہاں ہوگی جہاں تیری آخری آیت کی تلاوت ہوگی۔ تیسری نصیحت، ہر سنی ہوئی بات کو بیان نہ کرنا۔ یہ اچھی بات نہیں جو آپ جو سنیں اسے آگے بیان کریں، ہو سکتا ہے اس میں کچھ جھوٹ کی ملاوٹ ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی کے لیے یہی جھوٹ کافی ہے کہ وہ ہر سنی بات کو بیان کرے۔ چوتھی نصیحت ہے بڑائی بیان سے بچنا۔ فرقیہ کلمات کہنا اور بڑائی بیان کرنا، اور جو چیز آپ کے پاس نہیں ہے آپ کو اپنی ملکیت ظاہر کرنا، اپنی ذات کو اونچا دکھانے اور لوگوں کو نظروں میں بڑا بننے کے لیے ایسے الفاظ استعمال کرنا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ ایک عورت نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کسی کو بتاؤں کہ یہ چیز میرے خاوند نے دی ہے، جبکہ اس نے نہیں دی ہوتی تو کیا ایسا کہنے میں کوئی حرج ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ ایسا ہے جیسا کوئی بناوٹی کپڑا پہننے والا ہو، یعنی دھوکہ دینے والا ہو۔ پانچویں نصیحت ہے اللہ کا ذکر کرتے رہنا۔ اے میری مسلم بہن، ہر وقت اللہ کا ذکر کرتی رہو۔ اللہ کے ذکر سے ہر مسلم کے لیے بہت سے روحانی، شخصی، نفسی، جسمانی اور اجتماعی فائدے ہیں۔ کسی حالت اور کسی وقت میں بھی اللہ کے ذکر سے غافل نہ رہنا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے مخلص اور عقلمند بندوں کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا، وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کھڑے اور بیٹھے اور اپنی کروٹوں پر لیٹے ہوئے کرتے ہیں۔ سورہ آل عمران کی 191 آیت ہے۔ حضرت عبداللہ بن بصر المزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اسلام کے امور بہت ہو گئے ہیں، تو مجھے ایک کچھ مختصر چیز بتا دے تاکہ میں اسی پر عمل کرتا رہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تیری زبان ہر وقت اللہ کے ذکر میں مشغول رہنی چاہیے۔ چھٹی نصیحت ہے بات کرنے میں فخر نہ کرنا۔ جب بھی کسی سے بات کرنا ہو تو غرور سے بچ کر برے الفاظ اور تیکھے لہجے میں بات نہ کرنا۔ یہ طریقہ اور یہ عادت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک پسندیدہ نہیں ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، قیامت کے دن تم میں سے سب سے ناپسندیدہ میرے نزدیک وہ ہوں گے جو بہت باتونی، بیتوکی، بناوٹی اور فقیہ تکبر کی باتیں کرنے والے ہوں گے۔ ساتویں نصیحت کیا ہے؟ خاموشی اختیار کرنا۔ اے میری مسلم بہن، آپ کی ذات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادتیں مبارکہ کی جھلک ملنی چاہیے۔ خاموشی زیادہ اختیار کرنا، غور فکر کرنا اور کم ہنسنا۔ حضرت سماخ رضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر بن سمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، کیا آپ کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھنا ہوا؟ تو آپ نے فرمایا، ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ خاموشی اختیار کرتے تھے، کم ہنستے۔ آپ کے اصحاب کریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی کوئی دلچسپ بات کرتے تو ہنس لیا کرتے اور کبھی مسکرا دیا کرتے۔ اگر بات کرنا چاہو تو بڑے سلیقے اور نرمی سے، بلائی سے اور خیر خواہی سے کرنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی سبق دیا ہے کہ فرمایا، جو اللہ اور قیامت پر یقین رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ خیر کی بات کرے یا پھر خاموش رہے۔ 8ویں نصیحت، کسی کی بات کو نہ کاٹنا۔ اگر کوئی
بات کرتا رہے تو اسی بات کو کیا نہیں کرنا چاہیے, ہمیں ایک دوسرے سے کاٹنا نہیں چاہیے. وہ بتا رہا ہے ہم کو اور ہم اس کو سامنے سے بتا رہے ہیں, نہیں, کسی کی بات کو نہیں کاٹنا چاہیے. بات کرنے والے کی بات کاٹنے سے رک جائے, اور اگر کسی کو جواب دینے کا موقع ملے تو بڑے رکھے فن اس کی حق عزت کرنے یا اس کے مذاق اڑانے کے انداز میں جواب نہ دے. ہر ایک کی بات بڑے ادب اور دھیان سے سنے, اور جواب دینا پڑے تو بڑے ہی اچھے انداز سے جواب دے. خوشی اور نرمی کے انداز میں جواب دینے سے آپ کی شخصیت میں ایک اچھے انسان کی شخصیت کا اظہار ہوگا. نوئی نصیحت, بات کرنے میں کسی کی نقل نہ اتارنا. کسی کی نقل نہیں اتارنی چاہیے. کوئی بات کر رہا ہے, اگر اس کے الفاظ کوئی ٹوٹے پھوٹے ہیں تو اس کی کیا نہیں کرنی چاہیے, ہمیں کیا نہیں, نقل نہیں کرنی چاہیے. بات چیت کے دوران کسی کا مذاق اڑانے سے پوری طرح بچے. اگر کوئی بیچاری عورت بات صحیح ڈھنگ سے نہیں کر سکتی, کسی کی زبان اٹکتی ہے یا کسی کی زبان میں روانی نہیں ہے, تو اس کی نقل اتارنے یا مذاق بنانے کی کوشش نہیں کرے. اللہ رب العزت کا سورہ حجرات میں فرمان ہے, 11 نمبر آیت, اے ایمان والو, مرد دوسرے مردوں کا مذاق نہ اڑائے, ممکن ہے کہ وہ ان سے بہتر ہو, اور عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق نہ اڑائے, ممکن ہے کہ وہ ان سے بہتر ہو. اللہ کیا کہتے ہیں, ایک دوسرے کا کیا نہیں اڑانا چاہیے, مذاق نہیں اڑانا چاہیے. ایک حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, مسلم بھائی ہے, وہ اس پر ظلم نہیں کرتا, نہ اس کو ذلیل کرتا ہے, اور نہ اسے حقیر نیچ جانتا ہے. کسی آدمی کے برا ہونے کے اتنی نشانی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلم بھائی کو حقیر جانے. اس حدیث کی روشنی میں ہر مسلم عورت دوسری مسلم عورت کی دینی بہن ہے. جو بات مردوں کو سمبودھت کرتے ہوئے کہی گئی ہے وہ عورتوں پر بھی لاگو ہوتی ہے. 10ویں نصیحت, تلاوت خاموشی سے سننا. تلاوت کی جائے تو اسے کیا سننا, خاموشی سے سننا. جب قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام کو ادب کرتے ہوئے ہر قسم کی بات چیت سے رک جانا چاہیے, جیسا کہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے. اللہ نے قرآن میں سورہ اعراف میں فرمایا ہے 200 نمبر 4 آیت میں, اور جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو اس کی طرف کان لگا کر سنو اور خاموش رہا کرو, امید ہے کہ تم پر رحمت کی جائے. جب قرآن پڑھا جائے تو کیا ہو جاؤ, خاموش ہو جاؤ, اور اسے گول لگا کے سنو. سمجھ گئے. 11 نمبر کی نصیحت, بات کرنے سے پہلے سوچے. جب بھی کوئی کسی سے بات کرے نا تو پہلے کیا کریں, سوچے کہ ہمیں کیا بات کرنی ہے, کہ باتیں کوئی بےہودہ نہ ہو. بات کرنے سے پہلے پوری طرح سوچ لے. ایسا نہ ہو کہ آپ کی زبان سے جلدی میں غلط اور پکڑ کیے جانے والی بات نکل جائے. یہ کوشش کریں کہ زبان میں بڑی نرم, مناسب اور اچھی بات ہی نکلے. تیکھی, ٹیڑھی, الٹی سیدھی اور سخت بات نہ نکل پائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ناراضگی کا کارن نہ بن جائے. زبان کے کلمات کی بہت بڑی اہمیت ہے. کتنے ہی ایسے انسان ہیں جنہوں نے اپنی زبان سے چند کلمات نکالے تو ان کے اور پورے سماج کے لیے مصیبت کے سبب بن گئے. اسی طرح کتنی ایسی باتیں ہیں جن کی ادائیگی سے انسان جنت کا حقدار بن گیا, اور کتنی ایسی باتیں ہیں جن کی ادائیگی سے وہ جہنم کے گڑھے میں جانے والا بن گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کئی بار انسان اللہ کی رضامندی کی بات کرتا ہے جس کی اہمیت کو اسے احساس نہیں ہوتا, لیکن اللہ ملک الملک اس کی وجہ سے اسے درجات بلند کر دیتا ہے. اور کئی بار وہ اپنے منہ سے اللہ کی ناراضگی کا ایسے کلمات نکال دیتا ہے جس کے انجام کا تو اس کے علم نہیں ہوتا, لیکن اس کی وجہ سے جو جہنم میں چلا جاتا ہے. مطلب کئی بار کیا کرتے ہیں, ہم اپنے زبان سے ایسے الفاظ نکل جاتے ہیں جو اللہ کو پسندیدہ ہو جاتے ہیں اور ہمارے درجات بلند ہو جاتے ہیں. اور کئی بار ہم انجانے میں ایسی بات کر دیتے ہیں جو اللہ کے نبی نے بھی نہیں کی, نہ قرآن میں, تو وہ اپنے جہنم میں جانے کا سبب بن سکتی ہے. 12ویں نصیحت, اپنی زبان نیکی کے لیے استعمال کریں. اپنی زبان کا استعمال ضرور کریں کیونکہ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. 13ویں نصیحت, علم سیکھنا ایک اچھا کام کر. صفا بنت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے. اس وقت میں ام المومنین حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا, تو اسے زخموں پر پھٹنے کا دم کیوں نہیں سکھا دیتی جیسے تو نے اسے لکھنا سکھایا تھا. کیا فرمایا اللہ کے نبی نے, تو اسے زخموں پر پھٹنے کا دم کیوں نہیں سکھا دیتی جیسے تو نے اسے لکھنا اور پڑھنا سکھایا تھا. اس میں علم سکھانے کی بات کی. اس حدیث میں کیا سکھانے کی بات کہی ہے, اگر کسی عورت کو کچھ علم ہو, مان لو اسے ثنا آتی ہے, سورہ فاتحہ آتی ہے, تو اس کا کیا دائتو ہے کہ وہ دوسری عورت کو کیا وہ سکھائے. ٹھیک ہے, علم دین سمجھے اور سمجھانے کے لیے سیکھے. علم کس لیے سیکھے, سمجھنے اور سمجھانے کے لیے, نہ کہ اس لیے سمجھے کہ میں بڑا ہو گیا, میں سب سے زیادہ علم والا میں, اس لیے نہ سیکھے. کس لیے سیکھے کہ وہ اپنی بہن کو, اپنے بھائی کو علم سکھا سکے یا سیکھ سکے. علم سیکھنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کے پاس کوئی سرٹیفکیٹ یا ڈگری
کو जो किसी ओहदे, आला नौकरी या नाम के लिए हासिल करना लाजमी समझा जाता है, नहीं बल्कि दीन इस्लाम को उसके अहकामात के साथ जानने के लिए कुरान को बेहतर से बेहतर तरीके से पढ़ने की मालूमात होना ही इल्म है। समझ गए? 15वीं नसीहत क्या है? किसी कम इल्म वाले का मजाक ना उड़ाए। जैसे कोई भाई होता है जिसको क्या नहीं आती, मान लो वजू नहीं आती, अब हमने उनसे पूछा आप बताओ आपको वजू का तरीका, ठीक है, अब वो वजू का तरीका बता रहा है, अब मानता उसे नहीं पता, वो गलत बता रहा है, तो हमें उसका क्या नहीं उठाना चाहिए, मजाक नहीं उठाना चाहिए। वो जैसा भी बता रहा है उसकी सुननी, पहले हमें किसी की क्या बात नहीं काटनी, उसकी सुननी, फिर उसे क्या सही तरीका बताना है। समझ गए? किसी ऐसी बहन का मजाक ना उड़ाए जो पढ़ना लिखना नहीं जानती, अपने आप को इल्म में बेहतर और दूसरे को कमतर न समझे, दूसरी बहन के साथ तवज्जो और नरमी से पेश आए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि आपने इरशाद फरमाया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया, जिसने इल्म इसलिए सीखा कि वो बेवकूफ़ों से झगड़ा करे या उलमा से फ़ख्र करे और लोगों को मुंह फेर देने के लिए सीखे, तो वह जहन्नम में जाएगा। समझ गए? 16वीं नसीहत क्या है? गाना सुनना जायज़ नहीं है। क्या है? नहीं है, गाना सुनना जायज़ नहीं है। मुझे क्या है? हराम है। हराम क्या है? हराम। ए मेरी बहन, गाने और मौसीकी के करीब न जाना, अपना यही वक्त अल्लाह के जिक्र और तिलावत कुरान में लगाना। इससे क्या होगा? सवाब भी होगा, दिल को इत्मीनान भी मिलेगा, और क्या मिलेगा? सुकून भी मिलेगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत का फरमान है, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लगवी बातों को मोल देते हैं ताकि लाइल्मी में अल्लाह की राह से लोगों को बहकाएं। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, लहवल हदीस का मतलब गाना बजाना है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मेरी उम्मत में कुछ लोग होंगे जो बदकारी, रेशम, शराब और नाच गाने को क्या समझेंगे? हलाल समझेंगे, जबकि ये क्या है? हराम है। बदकारी, रेशम का पहनना मर्दों का, शराब का पीना, नाच और गाना, ये क्या है? हराम है। प्यारी बहनों, सत्रहवीं नसीहत क्या है? बारीक लिबास न पहनना, बारीक लिबास, कपड़े न पहनना। समझे? ए मेरी मुस्लिम बहन, आप मुसलमान हैं, इसलिए आपका लिबास हमेशा शरीयत के दायरे में होना चाहिए। आपका लिबास न तो बारीक हो जिससे अंगों का छुपाना जाहिर व नजर आए, न इतना टाइट फिट हो कि कपड़े पहने हुए होने के बावजूद आपका जिस्म जाहिर हो। तो बारीक व तंग लिबास नहीं पहनना। 18वीं नसीहत मेरी मुस्लिम बहनों के लिए, बगैर आस्तीन का लिबास न पहने, बगैर आस्तीन का लिबास न पहने। ए मेरी मुस्लिम बहन, बगैर आस्तीन और बड़े गले के कुर्ते को आज की औरतें फैशन समझकर पहनने में कोई हर्ज महसूस नहीं करती। वो आपके लिए शरीयत के एतबार से सही नहीं है। ऐसे कपड़े सतर ढकने के बजाय नंगेपन को जाहिर करते हैं। इसके साथ ही आपको ऐसे कपड़े भी नहीं पहनने चाहिए जो मर्द पहनते हैं। वैसे कपड़े भी नहीं पहनने चाहिए जैसे मर्द पहनते हैं। कौन पहनते हैं? मर्द पहनते हैं। 19वीं नसीहत, बुरी मजलिस से बचना चाहिए। कैसी मजलिस से बचना चाहिए? बुरी मजलिस से। ए मेरी मुस्लिम बहन, अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाए, बुरी मजलिसों में शिरकत ना करे, उनसे दूर रहे, अच्छी महफिलों में जाए, वहाँ से इल्म सीखे। 20वीं नसीहत, मजलिस में अल्लाह का जिक्र करते रहना चाहिए। ए मेरी मुस्लिम बहन, जब आप किसी मजलिस में अकेली या अपनी चंद बहनों के साथ बैठी हो तो अल्लाह की जिक्र करें, अल्लाह के रसूल की बातें बताएं। किसकी बातें बताएं? रसूल की बातें बताएं, दीन की बात बताएं जिससे उनको फ़ायदा हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स किसी मजलिस में बैठे और अल्लाह का जिक्र न करे तो उसका बैठना अल्लाह की तरफ उसके लिए बोझ बन जाएगा। 21वीं नसीहत, दूसरों की बातें करने से बचना, यानी दूसरों की गिब्बत और चुगली करने से बचना। ए मेरी मुस्लिम बहन, अपनी मजलिस को गिब्बत, चुगली और फिजूल बातों से पाक रखने की आदत बनाओ, क्योंकि ये इंतहाई बुरी और नापसंदीदा आदत है, और डरती रहो कि कहीं उसके बुरे अंजाम और सजा की लपेट में ना आ जाओ। अल्लाह रब्बुल इज्जत का फरमान है, तुम में से कोई किसी की गिबत न करे। क्या तुम में से कोई अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाना पसंद करता है? तुम्हें उसकी कराहत आएगी। अल्लाह ताला हमें इस जो 21 नसीहतें बताई गई है उन पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।